سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و شفیعنا و طبیب انفسنا و حبیب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امام مولا کائنات زندگی کا حلقہ خطبہ میں اپنے الفاظوں میں بیان کر رہی ہوں کہ مولا ارشاد فرما رہے ہیں انسان اپنی تخلیق سے غور کرتا ہے۔ پروردگار عالم نے یہ تیرا ہاتھ بنایا ہے، اس میں 5 انگلیاں ہیں اور اس میں 14 پورے ہیں۔ اگر چاہتا تو 16 بنا دیتا، چاہتا تو 18 بنا دیتا، 14 پورے بنائے۔ ایسے میں جب جناب یوسف کنویں میں گرے، پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کی کہ بار الہ مجھے اس مصیبت سے نجات دے، تو ایسے میں جبریل امی نازل ہوئے، کہا ہے یوسف پروردگار عالم نے تمہارے ہاتھ میں 14 پورے رکھے ہیں، ان کے وسیلے سے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا مانگو، یہ وہ ہیں جن کی وجہ سے پروردگار عالم نے اس کائنات کو خلق کیا، ان کی وجہ سے دعا مانگو گے تمہاری دعا مستجاب ہو جائے گی۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان یہ جو لوتھڑا ہے، گوشت کا لوتھڑا ہے، یہ ہلتا ہے تو کبھی تو عربی بولتا ہے، کبھی فارسی بولتا ہے، کبھی انگلش بولتا ہے۔ اس کے آگے حصے سے تجھے مٹھاس کا پتہ چلتا ہے، درمیان سے ترشی کا پتہ چلتا ہے، آخر سے کڑواہٹ کا پتہ چلتا ہے۔ یہ جو تیری آنکھ ہے تو اس آنکھ سے نہیں دیکھتا، آنکھ کے اندر کالی پتلی ہم سمجھتے ہیں، ہم کالی پتلی سے دیکھتے نہیں، اس کے اندر ایک سفید چربی ہے جس سے تو دیکھتا ہے۔ پھر کہا یہ جو کان، ان کانوں سے تو نہیں سنتا، بلکہ اس کے اندر 2 ہڈیاں جو آپس میں ٹکراتی ہیں جس کی وجہ سے تجھے آواز آتی ہے۔ اور یہ جو ناک ہے تیری جس سے تو سانس لیتا ہے، یہ جو تو سوراخ ہے اگر یہ بند ہو جائے تو تیرا نظام زندگی ختم ہی ہو جائے، سانس ہی کی وجہ سے ہم زندہ ہیں نا۔ پھر فرمائیے جو تیرے پیر ہیں اس طرح کے بنے ہوئے، اگر یہ سیدھے بنے ہوئے ہوتے اونٹ کی طرح تو کیا ہم چل پاتے؟ نہیں، تو اس میں کرب رکھا ہے جس کی وجہ سے ہم آسانی سے چل سکتے ہیں۔ تو ہم اس پروردگار عالم کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے ہمیں صحیح و سالم پیدا کیا، اور شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ اس نے ولایت علی جیسی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کر دی، اور شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ وہ والدین دیے جن کے ذریعہ جس فرش اعظم پر موجود ہیں، جن کی والدین زندہ ہیں پروردگار نے جوال رحمت میں جگہ دے، اور جن کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں بار الہ، اور جن کے والدین زندہ ہیں انہیں صحت و تندرستی کے ساتھ زندگی دے، اور جن کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں بار الہ انہیں اپنے جوال رحمت کو جگہ دے۔ صاحب خانہ کہ جنہوں نے اس عزا خانے کی بنیاد ڈالی ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ بار الہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، ان کے گناہ کبیرہ کو معاف فرما دے، اور انہیں بیوی اپنے دامن میں جگہ عطا فرما دے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جنوں اور انسانوں میں نے تمہیں عبث اور بیکار پیدا نہیں کیا، تمہاری تخلیق کا ایک مقصد ہے، تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو امام اگر ہم غور کریں کہ پروردگار عالم نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا، دیکھیں پروردگار عالم کے بہت سے فرشتے ہیں جو رکوع میں وہ رکوع میں، جو سجدے میں سجدے میں۔ پروردگار عالم کو ہم گناہ گاروں کی عبادت کی کیا ضرورت؟ پھر بھی پروردگار کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے خلق کیا۔ جب پروردگار عالم سے سوال کیا کہ پروردگار تجھے ہم گناہ گاروں کی عبادت کی کیا ضرورت، تو پروردگار ارشاد فرماتا ہے تم پہ عبادت اس لیے فرض کی گئی تاکہ اس کا ثواب پلٹ کر تمہیں ہی ملنے والا ہے۔ کیونکہ مطلب جانتے جب ہم عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو گناہوں سے دور کریں، کیونکہ نماز کیا ہے؟ پروردگار عالم کی بارگاہ میں حاضری ہے کہ ہم پروردگار عالم کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ تو پروردگار نے ہم پہ عبادت اس لیے واجب کی تاکہ ہم گناہوں سے دور ہو جائیں، اور اس عبادت کے مقصد کو سمجھانے کے لیے پروردگار عالم نے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا۔ اور جب ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جب رسول جا رہے ہیں نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب امامت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ آپ سب جانتے ہیں
کہ وہ کون سا موقع تھا کہ رسول اللہ شاہ فرمایا، اے رسول اگر تم نے یہ اعلان نہ کیا تو سمجھو تم نے دین کا کوئی کام نہیں کیا. کون سا موقع تھا؟ سب جانتے ہیں نا، 18 ذی الحج عید غدیر کے موقع پر پروردگار عالم شاہ فرمایا، اے رسول اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو سمجھو تم نے دین کا کوئی کام ہی نہیں کیا. تو رسول نے کیا کیا؟ رسول کا آخری حج، رسول نے تمام لوگوں کو جمع کیا، جو پیچھے چلے گئے تھے ان کو آگے بلایا، جو آگے چلے گئے تھے ان کو پیچھے بلایا، ایک ممبر بنایا، ممبر پہ کھڑے ہوئے، ایسے میں علی بن ابی طالب کو ہاتھوں میں بلند کیا، من کنت مولا فہذا علی مولا. حضرت عالمہ یہاں مجھے یہ مثال بہت اچھی لگتی ہے، اور اکثر بہت دفعہ میں نے پڑھی بھی، مگر مجھے بہت اچھی لگتی ہے کہ اگر ہمارے گھر لائٹ چل جائے، ابھی تو جیسے بارشیں ہونے لائٹ اکثر جا رہی ہے، تو میرے گھر موم بتی جل رہی تھی. میں نے اپنے نوکر سے کہا کہ جاؤ دوسری موم بتی لے آؤ، تھوڑی دیر بعد یہ بجھ جائے گی. وہ کہنے کا چھوٹی لاؤں بڑی لاؤں؟ میں نے کہا کوئی سی بھی ہو مگر مادہ اسی طرح کا ہو، یعنی کہ موم کی موم بتی ہے، موم ہی کی لاؤں. تو وہ گیا موم بتی لے کے آئے، جو موم بتی جل رہی تھی میں نے اس موم بتی میں دوسری موم بتی کو رکھا، اس طرح دوسری موم بتی بھی جل گئی. اسی طرح پروردگار عالم نے ہماری راہوں میں 12 شمع جلا دی کہ جب رسول خدا نے مولا کائنات کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کیا، نبوت کی شمع نبوت کی شمع بجھ رہی تھی اور امامت کی شمع روشن ہو رہی تھی. پروردگار عالم نے ہماری راہوں میں 12 شمع جلا دی تاکہ ہم گمراہ نہ ہو سکیں اور صراط مستقیم پر کام کریں. اور آج بھی ہمارا 12ویں شمع موجود ہے دنیا میں، ہمارا رہبر، ہمارا ہادی، ہماری رہنمائی، ہماری ہدایت کرنے کے لیے. بس حضرت امام میری مجلس کو عنوان معرفت امام زمانہ تھا. آپ کو لانا یہی تھا، یہاں تک تھا کہ معرفت امام زمانہ کیا ہے، کیونکہ یہ دور ہے کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اپنے وقت کے امام کی کتنی معرفت رکھتے ہیں. دیکھیے معرفت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک اجتماعی معرفت اور ایک مکمل معرفت. اجتماعی معرفت کیا ہوتی ہے؟ آپ سب جانتے ہیں کہ امام کا نام کیا ہے، امام کے والد کا نام کیا ہے، امام کہاں پیدا ہوئے، والدہ کا نام کیا ہے، سب جانتے ہیں. اور مکمل معرفت کیا ہے کہ امام غیبت میں رہتے کس طرح ہماری مدد کر رہے ہیں، ہم منتظرین امام زمانہ کی کس طرح مدد کر سکتے ہیں، ہماری کیا ذمہ داری ہے، یعنی اب ہمارا امام کیا چاہتا ہے ہم سے، یہ سب ہمیں معلوم ہونا چاہیے. یہاں ایک کوئی شخصیت کا بیان کرتی چلوں، محمد پور، مہندی پور کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ امام زمانہ کے بارے میں بولتے تھے اور امام زمانہ کے متعلق لکھتے تھے. عرصہ گزر گیا، لوگوں نے پوچھا کہ آپ صرف امام زمانہ کے بارے میں بولتے ہیں اور انہیں کے بارے میں لکھتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میرا مولا مظلوم ترین ہے. کیوں؟ اب وہ یہاں ایک مثال دیتے ہیں، نیپولین بوناپارٹ. اگر آپ نیٹ پہ سرچ کریں گے نیپولین بوناپارٹ کے متعلق تو وہ کوئی عبادت گزار نہیں تھا، کوئی اچھا نہیں تھا، جرم کیا کرتا تھا، گناہ کیا کرتا تھا، مگر اس پہ لوگوں نے لاکھوں کتابیں لکھی ایک مجرم کے لیے. وہ کہتے ہیں مجرم کے لیے لاکھوں کتابیں لکھی، اور میرا وقت کا امام جو 1,24,000 انبیاء کا اکیلا وارث ہے، اس کے متعلق کتنی کتابیں؟ 3,000 کتابیں، جس میں سے آدھی شائع ہی نہیں ہوئی، صرف 3,000 کتابیں وقت کے امام کے متعلق. تو کہہ رہا میرا امام مظلوم ترین ہے. پھر کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، اس سے آپ لوگ اپنا بھی اندازہ لگائیے گا. کہتے میں نے خواب دیکھا. خواب کیا دیکھا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ مولا کائنات اور رسول خدا بیٹھے ہوئے ہیں اور جناب مالک اشتر اور جناب حمزہ ان کے ساتھ ہیں. وہ لوگ ذاکرین اور خطیب کو نمبر دے رہے ہیں، سب اپنی اپنی کاپی لے کے جا رہے ہیں، وہ نمبر دے رہے ہیں. کہتے ہیں کہ میں بہت خوش تھا کہ میں جوانی میں بہت عبادت کیا کرتا تھا اور بہت کتابیں پڑھا کرتا تھا. میں نے کہا مجھے تو بہت نمبر ملیں گے، میں بہت مطمئن تھا. جب میں جناب حمزہ کے پاس پہنچا، اپنی کاپی دی تو انہوں نے مجھے 60 نمبر دیے. کہتے ہیں میں تو سوچ رہا تھا 100 میں سے مجھے 99 نمبر ملیں گے. کہیں گے انہوں نے مجھے 60 نمبر دیا. میں بڑا پریشان، میں رسول خدا کے پاس آیا، شکایت کی کہ جناب امیر حمزہ نے مجھے اتنے کم نمبر دیے. کہتے ہیں جا کے ان سے ہی پوچھو کیوں کم نمبر دیے. ابھی آتا ہے ان کے پاس، کہتے ہیں آپ نے مجھے کم نمبر کیوں دیے؟ وہ کہتے ہیں تم میں تمام باتیں اچھی تھیں، تم تقریر بھی اچھی کیا کرتے تھے، سب کچھ اچھا تھا، مگر تم اپنی مجالس میں ذکر امام زمانہ نہیں کیا کرتے تھے جو تمہارے وقت کا امام ہے. کہتے ہیں وہ دن اور آج کا دن ہے. میں اپنی مجلس
को ज़िक्र इमाम ज़माना से जीना देता हूँ। क्योंकि अज़ादारान इमाम, अगर आप लोग भी गौर करते होंगे और गौर करें भी कि सब हमारे इमाम हैं और उनका मर्तबा बहुत बुलंद, और हम जितना कुछ उनके लिए करें कम है। 3 शबान हम बहुत धूमधाम से मनाते हैं, 13 रजब हम बहुत धूमधाम से मनाते हैं, 15 शबान जिस तरह मनानी चाहिए हम नहीं मनाते। वो हमारा वक्त का इमाम है, हमारे बच्चों को नहीं पता हमारे वक्त के इमाम के बारे में। अगर नई नस्लों से पूछे तो मेरे ख्याल से शायद ही कोई बच्चा आपको सही बता सके। अब तो खुश किस्मत है हम लोग के नेट इतना, मीडिया इतना फास्ट हो चुका है, मोबाइल पे हर चीज़ आपको मिल जाती है और हर जगह मदरसे खुल गए हैं। और वालिदैन भी, मेरा सलाम है वालिदैन पे कि जो मदरसे अपने बच्चों को भेज रहे हैं ताकि वो दीनी तालीम हासिल कर सकें। तो दारानमा हमें इन मजालिस के ज़रिए अपने वक्त के इमाम की फ़ौज को तैयार करना है, अपने वक्त के इमाम का ज़्यादा से ज़्यादा जिक्र करना है। क्योंकि अगर हम अपने वक्त के इमाम कहते हैं ना, अगर आप परेशान हैं तो आप इमाम ज़माना का जब जिक्र करते हैं, इमाम ज़माना के लिए फर्श अज़ा बिछाते, कहते हैं जब फर्श अज़ा बिछती है ना, फर्श अज़ा, ये कोई आम फर्श अज़ा नहीं है। उलमा का कहना कि मेरा अल्फाज में उलमा का कहना कि बहुत से लोग मजालिस, घर छोटा है, सामान ज़्यादा ले लेते हैं, मजलिस इमाम बारगाह में करने लगे। बहुत से लोग मजलिस घरों में नहीं करते, इमाम बारगाह में करते हैं कि घर कौन खाली करे। कहते हैं आप इस फर्श अज़ा की अहमियत को नहीं समझते। अगर चलें आप सालाना मजलिस घर में नहीं कर सकती तो मतलब छोटी कोई मजलिस तो अपने घर में करें, इस फर्श अज़ा को तो बिछाएं, क्योंकि इससे बहुत बरकतें और बहुत इससे नेमतें मिलती हैं, इससे हमें रिस्क मिलता है, इससे बीमारियों में शफा मिलती है। जो परेशानी है इस फर्श अज़ा को बिछाने से और दूर हो जाए। अगर सबसे बड़ी बात कि हम लब्बैक या इमाम ज़माना करें, लब्बैक या इमाम ज़माना करें, जब ये फर्श अज़ा बिछता है तो मेरे वक्त का इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम इस फर्श अज़ा पर आ जाते हैं। एक आलिम दीन एक नौजवान का वाक़या बयान करते हैं। कहते हैं मैंने देखा कि वो बहुत कपकपा रहा था, बहुत अफसरदा था, बहुत रो रहा था। मैं उसके पास गया, मैंने पूछा भाई क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों, इतने गमगीन क्यों? वो कहता है मौलाना साहब कल रात मैंने ख्वाब में देखा कि मेरे दरवाजे की बैल बजी और मैंने इंटरकॉम के जो आई लगी होती है उससे झाँक कर देखा कि अमामा पहने शख्सियत जो बहुत बारोब है मेरे दरवाजे पे खड़े हुए हैं। मैंने पूछा क्या काम है? वो कहते हैं मैं तुम्हारे घर में आना चाहता हूँ। मैं समझ गया कि ये मेरे वक्त के इमाम हैं। मैंने तो 2 मिनट ठहर जाइए, क्योंकि मुझे ख्याल आया मेरे घर में टीवी भी है, डिश भी है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो शरियन जायज़ नहीं है। कहने वो चीज़ों को मैं समेटने लगा। जब मैं 2 मिनट के बाद बाहर गया तो मैंने क्या देखा, वो जा रहे थे और गली के मोड़ तक पहुंच गए थे। उन्होंने मेरी तरफ देखा और परवरदिगार आलम की बारगाह की तरफ रुख किया और कहा बारे लहा। मैं एक एक के घर आया, मैंने एक एक का दरवाज़ा खटखटाया, मुझे अपने घर में बुलाया। मगर सब ने कहा कि हम तैयार नहीं हैं, 2 मिनट बस। अज़ादारान इमाम इस फर्श अज़ा के हवाले से दुआ मांगते, बारे ला हमें वो मार्फत अता फरमा दे कि हमारा वक्त का इमाम आए और हम फौरन अपना दरवाज़ा खोल दें, फौरन इमाम की आवाज़ में उसके पीछे चल पड़े। अज़ादारान में कहते ना फजर की नमाज को ज़रूर पढ़ा करें, क्योंकि फजर का वक्त होगा जब मेरे इमाम के लब्बैक की सदा आएगी। ये ना हो हम सोते रह जाएं, ये ना हो हम घर के काम करते रह जाएं और मेरा मौला पुकारता रह जाए। मुझे यकीन है कि आज इस फर्श पर मेरा वक्त का इमाम अपने जद का पुरसा लेने के लिए ज़रूर आया होगा। अज़ादारान इमाम आज इमाम ज़माना को जनाब सुगरा का पुरसा देना है। कौन है सुगरा? सुगरा कि जो बहुत अलील और बीमार है। अज़ादारान इमाम जाने वालों की फहरिस्त तैयार हुई, उसमें जनाब सुगरा का नाम मौजूद नहीं।
ایسے میں جناب سغرا کی آنکھ کھلی، کہتی اماں گھر کا سب اسباب گیا کس لیے باہر؟ فرش نمس نہ دینا فرزند پیمبر، دالان سے کیا ہو گیا کہ باہر آئے اثر؟ اجڑا ہوا لوگوں نظر آتا ہے مجھے گھر، کیا صفت پیمبر سے وطن چھٹتا ہے اماں؟ کیا سے ہمارا وطن ہوتے ہیں اماں؟ عزادارانی ماں خاموش ہے۔ امام حسین نے سب کو منع کر دیا تھا کوئی سغرا سے کچھ نہ بولے، ایسے میں امام حسین نے بانوں کو اشارہ کیا، حضرت نے کہ جاؤ اکبر کو بلاؤ، علی اصغر کو لاؤ۔ آئے علی اکبر نے کہا آئے علی اکبر تو کہا شہر نے کیا ہو، روٹی ہے بہن تم سے گلے اس کو لگا، جاتے ہو جی بڑھ کے پیار تو کر لو، لینے کب آؤ گے اقرار تو کرو۔ عزادارانی ماں، بہنوں کو اپنے بھائیوں سے بہت محبت ہوتی ہے، مگر سغرا علی اکبر کی محبت ایک عجیب محبت۔ علی اکبر سغرا کے پاس آئے، کہا سغرا کیا مجھ سے ناراض ہو؟ سغرا کہتی ہے بھیا میں آپ پہ قربان جاؤں، بھیا میں آپ سے کیوں ناراض ہوں؟ بھیا میں سوچتی ہوں جب میرا وقت آخر ہوگا مجھے قبلہ رخ کون مٹائے گا؟ بھیا مجھے سورہ یاسین کون پڑھ کر سنائے گا؟ عزادارانی ماں سے برداشت نہ ہوا، کہا سغرا ہم بہت جلد تمہیں لینے بھیجیں گے۔ عزادارانی ماں روایتوں میں ملتا ہے جب علی اکبر کا وقت آخر تھا، امام حسین نے کہا علی اکبر کوئی آخری خواہش ہو تو بیان کرو۔ علی اکبر نے کہا بابا سغرا سے وعدہ کر کے آیا تھا، آخری بار سغرا کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے بااجازہ امام دو انگلیوں کو بلند کیا، علی اکبر نے منہ پھیر لیا، کہا علی اکبر کہا کیا ہوا؟ کہا بابا مسجد نبوی ہے، سغرا نظر نہیں آتی، پھر ہاتھ کو بلند کیا۔